ڈگنیٹی فرسٹ. ڈگنیٹی فرسٹ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کا، ویسے تو آپ نے اس سے پہلے بے شمار اداروں میں خدمات سر انجام دیں، پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے، پسے ہوئے عوام کے لیے. چند ایک آپ کے پروجیکٹس میں بھی آپ کے ساتھ میں آپ کے خدمت گار رہا ہوں. لیکن یہ ڈگنیٹی فرسٹ جو ہے کیسے خیال آیا، تو یہ کیسے سوچ ڈیولپ ہوئی؟ وہ اس طرح سے کہ میں لاہور ہی میں کسی ادارے کے ساتھ، میں جسٹس اینڈ پیس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا. صحیح ہے. تو کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ، ادارے میں نہیں لیکن سماج میں کچھ ایسا، اوکے، جس میں جو پسے ہوئے طبقہ ہے ہمارا، تو ان کی انتہائی تذلیل کی گئی تھی. تو وہ میں نے وہاں سے پھر مجھے ایک خیال آیا کہ سبھی انسان جو ہے نا وہ برابر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کا جو اعلامیہ ہے UDA4 یونیورسل ڈیکلیریشن آن ہیومن رائٹس، اس کا جو پہلا آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حقوق اور عزت کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں. حقوق اور عزت کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں. اوکے. میں کافی عرصے سے انسانی حقوق کے کام میں مشغول رہا، لیکن بس ایک وقت ہوتا ہے کہ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لائن آپ کو کلک کر جاتی ہے. جیسے وہ بائبل مقدس کی ایگزوڈس کی جو ہے جی ہاں ایک ورس کہ میں نے اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی ہے. لائک وائز یہ جو چارٹر ہے اس کا جو یہ آرٹیکل 1 جو ہے، ٹھیک ہے، وہیں پہ یہ لکھا ہوا کہ حقوق اور عزت کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں. بیوٹیفل. تو جب میں نے پلٹ کے پاکستان میں اقلیتوں کی یا مسیحوں کی جو صورتحال کا میں نے ایسی جائزہ لیا، تو میں نے کہا یہ تو اس کے تو بالکل الٹ ہے صورتحال. ایسے ہی. تو میری کوشش یہی ہے زندگی میں کہ کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی سماجی عہدے کے ساتھ وابستہ ہے یا ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے کوئی بڑا آفیسر ہے یا کوئی نچلے درجے پہ ذمہ داری نبھاتا ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں عزت سے مخاطب کروں اور اس کی ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہ آئے میرے بول چال سے یا کسی بھی حوالے سے. تو وہ جو چیزیں میرے اندر پل رہی تھیں، میں نے سوچا کہ ان کو کہیں نہ کہیں عملی شکل دی جائے. اوکے. تو پھر میں نے کرتے سوچتے یہ ڈگنیٹی فرسٹ میں کسی شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کسی وجہ سے ان کے ساتھ میری کچھ بحث ہو گئی تھی کچھ سالوں پہلے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو، اس شخص کی جو عزت ہے، عزت نفس ہے، ہاں جی، وہ پہلے ہونی چاہیے تھی. آپ بھلے کوئی بھی فیصلے کریں یا اس کے کچھ بھی ہو، لیکن عزت مجروح نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہاں سے پھر میں نے کام شروع کیا. خیال یہ خوبصورت نام ہے ناظرین، ڈگنیٹی فرسٹ، مطلب کہ پہلے نمبر پہ جو ہے آپ کی جو عزت نفس ہے سب سے پہلے عزت. ہاں، اگر عزت نہیں ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، شہرت ہے، اور اگر عزت نہیں ہے تو وہ میرے خیال میں بے سود ہے. تو یہ واقعی یہ ایک انسپریشن ہے، اور میں اس بات کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو اپنی آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہی ایسا رکھ دیا کہ جس میں بالکل کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے. سب جو ہیں وہ عزت کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں. تو یہ خوبصورت بات ہے. سیرل نیوز ٹی وی چینل، ہاں جی، ایک خوبصورت ایڈیشن پاکستان میں مسیحیوں کی آواز کے لیے، ایک خوبصورت ایڈیشن، خاص طور پر پسے ہوئے لوگوں کی آواز میں آپ اپنی آواز ڈال کے اس آواز کو آپ بلند کر دیتے ہیں. محروم طبقے، ایسے لوگ جو انصاف سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ایسے لوگ جہاں پر کوئی نہیں پہنچتا، سیرل نیوز پہنچ جاتا ہے. میرا ذاتی مشاہدہ ہے. یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ یہ بھی ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے طارق بھائی کہ جب ہم ہیومن رائٹس کا کام کر رہے تھے
تو بہت سارے واقعات بڑے بڑے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوٹ رادھا کشن میں شمع اور شہزاد کو زندہ جلا دیا گیا. جی. تو میں اس وقت بھی وہاں گیا، کچھ ذمہ داریاں جو تھیں، صحافتی ذمہ داریاں یا ادارے کی ذمہ داریاں، وہ میں نے نبھائیں. لیکن ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ خبر چلتی ہے کہ 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا. اوکے. 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا. لیکن وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بھی زندگی کا، کم از کم میرے لیے، ہم بھٹے سے زندگی کا آغاز کیا اور تربیت کی اور سارا کچھ، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی کو زندہ اس میں ڈال دیا جائے. تو اس کے باوجود میڈیا آپ کی خبر چلاتا ہے کہ 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا. تو مجھے یہ 2015 کی بات ہے. جی. لیکن وہ باتیں اندر پلتی رہیں. پھر اسی طرح کچھ اور بھی آگے چل کے واقعات ہوتے رہے ہیں. تو پھر میں نے ایک آبزرویشن بھی تھی، خیال آیا کہ بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو اقلیتوں کی ہوں یا مسیحوں کے حوالے سے ہوں، ان کو مین سٹریم میڈیا میں جگہ نہیں ملتی. ایسے ہی ہم اپنے دکھ کی بات ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر آپ کو یہ ترغیب ہوئی کہ ہم کیوں نہ اپنے لوگوں کی آواز خود بنیں. ہاں جی. لیکن ہم نے جس چیز کا ہم شکار رہے، مطلب ہمیں جدا کر دیا گیا، ہماری خبریں کو رد کیا گیا، ہم نے سیریل نیوز میں اس کو پریکٹس نہیں کیا. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھ میں اور ان میں تو کوئی فرق نہیں رہتا. پھر ہم ابھی جب سیریل نیوز کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ہندو بہن بھائیوں کے جو مذہبی تہوار ہیں ہم اس کو بھی رپورٹ کرتے ہیں، ہم مسیحوں کے بھی کرتے ہیں، ہم اپنے اہل تشیع کے بھی پروگرامز کرتے ہیں، اور ہم باقی بھی کمیونٹی کے کرتے ہیں. کسی نے کوئی بھی انسانی بھلائی کا کام ہے یا کسی بھی حوالے سے کام ہے تو ہم اس کو سیریل نیوز پہ ضرور لاتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہم اس میں کمیونٹی کے حوالے سے خبریں آتی ہیں زیادہ، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور کوئی فورم نہیں ہے جہاں پہ ہماری جو بات جو ہے وہ کی جائے. تو ہم جتنا سا کر سکتے ہیں ہم اس کو وہاں پہ لاتے ہیں. لیکن ہمارے کام میں، ہمارے نیوز میں قطعاً کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن یا کوئی مذہبی لائن کھینچ کے ہم نے نہیں رکھی. خبر ہے تو وہ خبر ہے. ناظرین، آپ نے ایک سکسیس سٹوری جو ہے یوسف بینجامن صاحب کی ملاحظہ کی. یقیناً ان کا قد اور ان کا کام دونوں ہی بڑے ہیں. یوسف بینجامن صاحب کا جو سفر ہے وہ بچپن سے بچپن میں چلا گیا کہ ہم نے چھوٹی عمر سے ہی جو اپنی قوم ہے، اپنی کمیونٹی ہے، اس کے سارے معاملات کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا اور ان کے لیے آواز اٹھانا شروع کیا. اس حوالے سے کچھ آپ مزید کہنا چاہتے ہوں؟ کہ ایک تو پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا، علی جا دہائی ہے دہائی. تو اس میں نے ایک درباری انداز میں مقدمہ پیش کیا کہ مسیحوں کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ تو ایک بات ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈگنیٹی فرسٹ کے اندر ہمارا ایک پبلیکیشنز کا ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا ایک حصہ ہے، اس میں ہم ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں جس کا نام ہے پرسیکیوشن واچ. اوکے. وہ رپورٹ ہم ہر 6 مہینے کے بعد پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ظلم زیادتیاں، ناانصافیاں، تعصبات برتے گئے ہیں، اوکے، وہ کوئی 8-9 چیپٹرز اس کے بنتے ہیں. لائک اگینسٹ وومن، مائنورٹی وومن یا کرسچن وومن، کڈنیپنگز کتنی ہیں، ریپ کتنے ہیں، فورس کنورژنز کتنی ہیں، کلنگز کتنی ہوئی ہیں، گھروں پہ قبضے کتنے ہوئے ہیں، مذہبی عبادت گاہوں پہ کتنے ہوئے ہیں. ہر قسم کی جو پرسیکیوشن ہے، وکٹمائزیشن ہے، ہاں جی، اور ڈسکرمنیشن ہے، سارے کو آپ کمپائل کر دیتے ہیں. سارے ہم کرتے ہیں. تو اس سال 2025 کی بھی جو 6 مہینے کی رپورٹ ہے وہ وی ہوپ کہ ہم جولائی کے پہلے ہاف میں ہم اس کو ریلیز کریں گے. اور اس میں ہم بلکہ ہم خود بھی
چاہیں گے کہ ہم آپ کے چینل کے ذریعے ہم اس کو سامنے لائیں کہ 6 مہینے میں کیا صورتحال رہی ہے. تو یہ ایک حصہ ہمارے کام کا. یہ ناظرین یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے. اصل میں یہ جو ہم ایوان اقتدار یا انان مطلق العنان جو ہمارا اقتدار ہے، جب ہم ان کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بڑی دیر سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیس کرتے آ رہے ہیں، اور پھر بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے ہی کوئی ایک اچھا عمل جو ہے اس کا آغاز کر سکیں. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، ریگریٹ، کوئی ریگریٹ آج تک کہ یہ کرنا تھا نہیں کر پایا، یہ چاہتا تھا نہیں ہو پایا؟ ہاں، بس اس کو آپ 50-50 کہہ سکتے ہیں. میں ابھی بھی اپنی کاہنانہ بلاہٹ اپنی زندگی میں ابھی بھی محسوس کرتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ میں پاک الطاہر کی خدمت کرتا، لیکن حالات کیا ہوئے وہ نہیں ہوئے. تو میں اس کو ریگریٹ شاید کا لفظ نہ دوں، لیکن ایک خواہش جو اب بھی پلتی ہے وہ تھی. لیکن میں اس بات کا بھی اظہار ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے نا کہ جب آپ آلٹر پہ جاتے ہیں تو یو کس دی آلٹر، آپ یسوع کے پاک بدن کے رکھے جانے کی اس پاک جگہ کو، مذبح کو آپ کس کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. لیکن اب جب میں سرل کو حق کرتا ہوں اور میں اس کو کس کرتا ہوں تو میرے اندر وہ جو کاہن بننے والی جو وہ تھی خواہش یا بلاہٹ وہ مان پڑ جاتی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یقیناً انسان بہت کچھ چاہتا ہے اور سارا کچھ ہو بھی نہیں پاتا، لیکن بعض اوقات جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں خدا کی پاک ذات جو ہے ہمیں اس سے بھی بہتر جو ہے مقام عطا کر دیتی ہے. ہم شاید اپنے فیصلے اتنی زیادہ وزڈم کے ساتھ، اتنی زیادہ حکمت کے ساتھ، اتنی زیادہ سمجھ کے ساتھ نہیں کر پاتے جتنا اچھا خدا کی ذات ہمیں جانتی ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے میں نے تیرا نام رکھا ہوا ہے، میں نے تیری شکل ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے پیدا کیے ہوئے انسانوں سے کون کون سی خدمات جو ہیں لینی ہیں. ہم تو ایک ٹول ہیں، ہم تو صرف محض ایک آلہ ہیں. ہمارا جو استعمال کرنے والا ہے اسے بہتر پتہ ہے کہ اس نے ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے. نو ڈاؤٹ کہ میں نے، یوسف بھائی نے، ہمارے ساتھ بہت سے دوستوں نے جو آج اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے خاندانوں میں بڑی زبردست لائف گزار رہے ہیں اور مطمئن لائف گزار رہے ہیں، لیکن چونکہ خدا نے ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ ذمہ داریاں دینی تھی، اور ہم اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں کہ جب بھی کبھی ہمارے ادارے کو جہاں سے ہم نے ٹریننگ کی جب ضرورت پڑتی ہے تو جب وہاں پر ہم اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں تو ہمارے لیے تسلی کا سبب بنتا ہے. میں طارق صاحب آپ کو بہت دل کے گہرائیوں سے اپنی خاندان کی طرف سے، ڈگنیٹی فرسٹ کی طرف سے، سیرل نیوز کی طرف سے بہت ساری کامیابیوں کی دعائیں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں دا ٹروتھ نیوز کے لیے. ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب یوسف بینجمن صاحب کا کہ انہوں نے ہماری اس دعوت پر ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. آئندہ کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں سچ کے سفر میں ایک بار پھر ہم روانہ ہوں گے. آپ سب کی سماعتوں کا، آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.